الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلك الفوز العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كان بعدی نبی لكان عمر او كما قال علیہ الصلاة والسلام. میرے عزیز بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر اور اس گئے گزرے دور کے اندر اللہ رب العزت ہمیں تھوڑی دیر بیٹھنے کی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تذکرہ سننے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرما دیتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا ایک خاص کرم ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ارشادات میں سے 2 احادیث آپ کے سامنے تلاوت کی. چونکہ محرم کا مبارک مہینہ ہے اور اسلامی سال کا ابتدا، جس کو ہجری کہتے ہیں، اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے، اور یہ ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ اسلام قربانی چاہتا ہے. اسلام کے ابتدائی سال کے ابتدائی دن کے اندر آپ دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. پھر آپ اس کے بعد دیکھیں کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ، جس کو ذی الحجہ کہا جاتا ہے، اس کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت ہوئی. تو اسلام کی ابتدا اور انتہا. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح باقی صحابہ کرام، اور اسی طرح رمضان المبارک کے اندر غزوات ہوئے، جہاد کے لشکر، جہادی لشکر دستے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شرکت کی اور دستوں کو بھی بھیجا. تو اسلام جو ہے یہ قربانی چاہتا ہے، اور اسلام کے لیے قربانی سب سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دی ہے. اس لیے کسی شاعر نے کہا کہ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تب چمن میں بہار آئی. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مختلف طبقات ہیں. اللہ رب العزت نے انسانوں میں مختلف طبقات بنائے، مختلف طبقوں کے لوگ اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں. سب سے پہلا طبقہ، جس کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کہا جاتا ہے، وہ دنیا کے اندر مقدس ہستیاں ہیں، اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے بالکل قریب ہیں، اور وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں. ان کی عصمت کی گواہی، ان کی پاکیزگی کی گواہی، ان کی عظمت کی گواہی اللہ رب العزت نے صحیفوں کے اندر، کتابوں کے اندر، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا آخری کلام قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان کی پاکیزگی اور عصمت کی گواہی دی ہے. اس کے بعد جب ہم نظر دوڑاتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ
انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد کون سا ایسا طبقہ ہے جو اللہ رب العزت کے نظر میں انبیاء کرام کے بعد اگر کوئی طبقہ ہے تو وہ کون سا طبقہ ہے جو اللہ رب العزت کو قریب ہے، محبوب ہے؟ تو پتہ چلا کہ وہ کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، جن کی معیار حق ہونے کی گواہی اللہ رب العزت کے کلام کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے خود ان کی کامیابی کی گواہی دی ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ ہدایت پر ہیں، اس چیز کی گواہی اللہ رب العزت نے دی ہے۔ وہ فلاح پانے والے ہیں، اس چیز کی گواہی اللہ رب العزت نے دی ہے۔ اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ اللہ رب العزت نے انہیں دیا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ بہت برگزیدہ ہستیاں ہیں، بہت اللہ رب العزت کو محبوب ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنی دینی متین کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے چنا، اور میرے لیے جس جماعت کا انتخاب کیا وہ کون ہے؟ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ایک چاند جو ہے وہ آسمان پر ہے اور اس کے ارد گرد ستارے ہیں، وہ تو ہر کسی کو نظر آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں، اور ایک چاند زمین پر ہے اور اس کے کچھ ستارے ہیں۔ آپ نے آسمان کے اندر دیکھا ہوگا، آسمان پر، کہ جو ستارے چاند کے قریب ہوتے ہیں وہ زیادہ چمکتے ہیں، ان کی چمک دمک زیادہ ہوتی ہے۔ تو آسمان کا چاند وہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، زمین کا چاند جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آسمان کے ستارے جو ہمیں چاند کے ارد گرد آسمان پر نظر آ رہے ہیں وہ ہیں، اور زمین پر ستارے وہ کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت عظیم ہستیاں ہیں۔ انہی مبارک ہستیوں کے اندر ایک نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ مراد نبی ہے۔ ہر کسی کو اسلام کی ضرورت تھی۔ اگر کوئی اس وقت امیر تھا تو اس کو اسلام کی ضرورت تھی، اگر کوئی وڈیرا تھا تو اس کو اسلام کی ضرورت تھی۔ اگر یہود کے اندر، عیسائیوں کے اندر اگر کوئی عالم تھا، کوئی راہب تھا، کوئی اللہ کا اس وقت اپنے دین کے اندر کوئی ولی تھا، بڑا آدمی تھا، تو اس کو ضرورت کس چیز کی تھی؟ دین کی، اسلام کی، دین اسلام کی اس کو ضرورت تھی۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے تو ان کو اسلام کو ان کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ عمر بن ہشام اور یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما، یعنی ایک کو اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ تو یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حق میں یہ دعا قبول ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کی بہت مبارک ہستی ہے۔ 27 سال کی عمر میں یہ اسلام لائے، مشرف با اسلام ہوئے 27 سال کی عمر میں۔ 10 سال انہوں نے خلافت کی، 10.5 سال تقریباً ان کے خلافت کا عرصہ ہے، اور ایسی خلافت کی ایک عیسائی کتاب لکھتا ہے جس میں وہ 100 بندوں کا نام لکھتا ہے کہ وہ 100 بندے جو ہیں وہ عظیم ہستیاں ہیں۔ ان کے اندر سب سے پہلا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، دوسرے نمبر پر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر جس شخصیت کا نام لکھتے ہیں وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عیسائی کافر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کر رہا ہے، وہ کتاب میں 100 بندوں میں سب سے پہلا نام کس کا لکھتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تیسرے نمبر پر جس شخصیت کا نام لکھتا ہے وہ کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہسٹری آف مسلم یہ کتاب کا نام ہے، اس کے اندر بھی لکھا ہے، اور جو 100 عظیم ہستیاں ہیں اس کتاب کے اندر بھی ان کا تذکرہ موجود ہے۔ تو مبارک ہستی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں دیکھیں کہ کافر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کر رہا ہے، کہ اب دیکھیں کہ کتاب کے اندر وہ کس کا تذکرہ کر رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک وہ ہے جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا بکواسات کر رہے ہیں، وہ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا انہوں نے۔
ایک ناکام بندہ انہوں نے کہا، اور ایک کافر کیا لکھتا ہے کہ وہ کامیاب بندے تھے، وہ اللہ کا ایک کامیاب بندہ تھا، ایک کامران بندہ تھا، ایک مکمل نظام دیا تھا قوم کو، اس نے عدل و انصاف کو برپا کیا تھا قوم کے اندر، وہ لکھتا ہے کہ یہ عظیم انسان ہے۔ وہ کافر کیا لکھتا ہے؟ یہ عظیم انسان ہے۔ اور جو جہاں سے اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے وہ کیا لکھ رہا ہے؟ کہ یہ ایک ناکام بندے تھے، اور یہاں تک لکھا ہے الیاذ باللہ کہ ان کو کافر اور مرتد کہا گیا ہے۔ اس شخص کو مرتد اور کافر کہا ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر حق کو جاری کر دیا اور ان کے دل پر حق کو جاری کر دیا۔ وہ جب بھی بولتے ہیں تو وہ حق بولتے ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، جب بھی بولتے تھے تو حق بولتے تھے۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایسے لوگ ہوا کرتے تھے کہ جو نبی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی فرشتے ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، فرشتے ان کے ساتھ کلام کیا کرتے تھے، فرشتے ان کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ صفت اگر کسی انسان کے اندر موجود ہے، میری امت کے اندر اگر کوئی شخص ہے جس سے فرشتے ہم کلام ہوتے ہیں تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان کو یہ ہمت نہیں ہوتی، شیطان کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ اس راستے سے گزرے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ ایک مرتبہ دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا لگایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عمدہ بوٹیاں رکھی گئی۔ جس طرح بڑے لوگوں کے لیے عمدہ کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایسے کھانا رکھا گیا، عمدہ کھانا رکھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جس شخصیت نے کھانا رکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کیوں، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، مسلمانوں کے مومنوں کے آپ امیر ہیں، یہ آپ کے شایان شان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ رعایا کے سامنے ہڈیاں رکھی جائے اور عمر کے سامنے عمدہ گوشت رکھا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک دیہاتی پاس بیٹھا ہوا ہے اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھانک کر دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی طرف دیکھا، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جس کھانے کا انتظام کیا گیا تھا اس کے اندر گھی ڈالا ہوا تھا، اس دیہاتی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہوئے اور کہا، ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، آپ نے کوئی عجیب انداز سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے ایسا کھانا پہلے نہیں دیکھا، یہ گھی جو ہے نا اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد گھی کھانا جو ہے مسترد کر دیا کہ آج کے بعد میں گھی نہیں کھاؤں گا جب تک رعایا کے اندر یہ چیز مشہور نہ ہو جائے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اور عدل کو آپ دیکھیں، انصاف کو آپ دیکھیں، انصاف کے تقاضوں کو اگر کسی نے پورا کیا، انبیاء کے بعد پہلی شخصیت جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی شخصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ اونٹوں کے باڑے کے اندر گئے، دیکھا کہ ایک عمدہ اونٹ ہے جس کو بہت اچھے احسن طریقے سے پالا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھئی یہ اونٹ کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ اونٹ حضرت عبداللہ کا ہے۔ عبداللہ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ پوچھی کہ بھئی وجہ کیا ہے آخر، کہ باقی اونٹ جو ہے وہ اپنی حالت پر ہے اور یہ اونٹ جو ہے یہ تر و تازہ ہے، یہ صحت مند ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا گیا کہ اس کے لیے عمدہ چیزوں کا انتظام کیا جاتا ہے، عمدہ چارے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گوارا نہ ہوا،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اونٹ بھیجا اور وہ اونٹ کے جو پیسے آئے وہ پیسے بیت المال کے اندر ڈال دی اور پھر اس کے بعد وہ مال غریبوں کے اندر تقسیم کر دی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ ایک مرتبہ رات کو پہرہ دے رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ یہ بچہ ہے، اس کو ماں کا دودھ میسر نہیں ہے، اس کی ماں کا دودھ چھاتیوں کے اندر ختم ہو گیا، تو دودھ نہیں ہے تو اس لیے بچہ رو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس ہوئے گھر، صبح کو اعلان کیا کہ مدینے کے اندر جتنے بھی ایسے بچے ہیں جو رضاعت کے مدت کے اندر اندر ہے، یعنی 2.5 سال اس مدت کے اندر اندر ہے، تو ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا جائے۔ اور وہ وظیفہ کیا ہے کہ ان کے گھروں کو دودھ پہنچایا جائے، دروازے پر دستک دے کر ان کے گھروں کو دودھ، ان کے گھر کے دروازے پر ان کو دودھ دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انتظام کیا ان کے لیے۔ آپ دیکھیں عدل و انصاف کو، کیا شخصیت ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ بازار کے اندر ایک عیسائی، وہ بھیک مانگ رہا ہے، بوڑھا ہے، آرام آرام سے چل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی اس سے پوچھو کہ بھئی یہ آدمی بھیک کیوں مانگ رہا ہے، یہ آدمی بھیک مانگنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے نا، میری حکومت کے اندر یہ آدمی بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ یہ آدمی، اس کو بلایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھئی آپ بھیک کیوں مانگتے ہیں؟ اس نے کہا کہ بھئی جو ٹیکس مقرر کیا گیا ہے نا ہم پر، جو ہم سے جزیہ وصول کیا جاتا ہے، میرے پاس وہ پیسے نہیں ہے اور ٹائم پورا ہو گیا، اب ہم جزیہ ادا کریں گے تو میرے پاس جزیہ ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے، یہ اعلان کیا کہ یہود و نصارہ کے جتنے بوڑھے ہیں ان سے جزیہ ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ عدالت کو دیکھیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ خدمت کو دیکھیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اپنے بستر پر آرام فرما رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، دروازے پر ایک شخص آیا اور اس نے دستک دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور وجہ پوچھی کہ دستک دینے کی وجہ کیا ہے، اور باہر پوچھو کہ یہ کون آیا ہے۔ بتلایا گیا کہ ایک آدمی آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر مسلمانوں کی ایک فوج آئی ہے، ایک دستہ آیا ہے جو شام سے چلا ہے اور یمن کو جانا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ انہوں نے عرض اس لیے کی کہ اگر ہمارے ذمے اگر امیر المؤمنین کوئی خدمت لگاتے ہیں تو ہم اس خدمت کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وزیر غالباً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور وہاں ان کے پاس خود چلے گئے۔ وقت کے امیر، وقت کے بادشاہ رات کے وقت ایک فوج، ایک اسلامی دستے کے پاس خود جا رہے ہیں، اور وہاں پر جو آدمی پہرہ دے رہا ہے، جس آدمی کو پہرے کے لیے منتخب کیا گیا ہے، اس آدمی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ تھک گئے ہو، ہم مدینہ سے آپ کے پاس اس لیے چل کر آئے ہیں کہ ہم رات کو پہرہ دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو سلایا کہ بھائی آپ سو جاؤ، آپ تھکے ہوئے ہو، آپ نے سفر کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو سلایا۔ صبح کو جب اس آدمی کو پتہ چلا کہ یہ تو وقت کے امیر ہیں، یہ تو امیر المؤمنین ہے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وہ آدمی پیش ہوا اور دست بدستہ ہو کر اس نے معافی مانگی کہ بھائی آپ کا اتنا روب ہے، اتنی آپ کی جرت ہے، اتنا دبدبہ ہے، آپ تو بہت بڑے آدمی ہیں، وقت کے امیر ہیں، عادل ہے، منصف بادشاہ ہیں، مجھے پتہ نہیں چلا رات کو، لہٰذا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے آپ معاف کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر نیچے کیا اور فرمایا کہ میں تمہارا امیر بعد میں ہوں اور خادم پہلے ہوں، تمہارا خادم پہلے ہوں، امیر بعد میں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر اور اس دستے کے سالار کو بلایا، سپہ سالار کو بلایا اور ان سے پوچھا حالت ان سے پوچھے
کہ بھئی آپ کو کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے؟ بتایا گیا کہ ہمیں سالن کی کمی ہے، ہمارے پاس سالن نہیں ہے کھانے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ آپ جائیں مدینے سے کچھ دانے گوشت اور زیتون کا تیل لے آئیں۔ وہ جب حاضر ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حکم دیا کہ بھئی آپ یہ کھانا پکاؤ۔ کھانا پکایا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دیگ کی ڈیوٹی دے رہے ہیں اور خود اپنے ہاتھوں سے سالن تقسیم کیا، اپنے ہاتھوں سے پلیٹیں بھر بھر کر اس دستے کو سالن کھلا، ان کو کھانا کھلائے اپنے ہاتھوں سے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اس کے بعد اس دستے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصت کی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، یہ ان کا عدل و انصاف ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے عناصر اربعہ کو ان کا تابع بنا دیا، پانی کو، ہوا کو، مٹی کو اور آگ کو۔ یہ چاروں چیزیں ہیں، چار عناصر اربعہ ان کو کہا جاتا ہے۔ انبیاء کے بعد کوئی ایسا بادشاہ دنیا میں کوئی دکھا دے کہ عناصر اربعہ نے اس کی تابعداری کی ہو، عناصر اربعہ اس کے تابع ہوں، ایسا کوئی بادشاہ نہیں دکھا سکتا کوئی۔ وہ کون ہے؟ وہ ہم دکھاتے ہیں، وہ ہمارے پاس ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ عناصر اربعہ کو اللہ رب العزت نے ان کا تابع بنا دیا۔ سب سے پہلے آگ کا تذکرہ کر دیتے۔ ایک جگہ سے کچھ لوگ آئے، ایک علاقے سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ایک غار ہے جس سے آگ نکل رہی ہے اور وہ کسی طریقے سے آگ بجھنے والی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وہ آدمی حاضر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نہیں گئے، اپنے چادر مبارک ان کو دیا کہ جاؤ اور اس آگ سے کہو کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر ہے، یوں کر دو آگ بجھ جائے گی۔ وہ لوگ واپس چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر مبارک لے کر۔ وہ جب وہاں پہنچے، وہ آگ اسی طرح بھڑک رہی ہے۔ انہوں نے وہی جملہ دہرایا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے کہا تھا کہ آپ نے یوں کہنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر ہے۔ یوں انہوں نے چادر کو یوں کیا اور وہ آگ بجھ گئی، ختم ہو گئی۔ یہ ان کی چادر کی شان ہے۔ شخصیت کا کیا کہنا، اللہ رب العزت نے چادر کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے۔ آپ تو اپنے امت کے بزرگوں کو تو مانتے ہیں کہ بھئی فلاں بزرگ کی پگڑی کے اندر یہ تاثیر تھی کہ اگر کوئی اور رکھ لیتا تو انسانوں کی حقیقت کو پہچان لیتا۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو کیوں بیان نہیں کرتے؟ یہ ان کی شان ہے۔ عناصر اربعہ میں سے دوسری چیز وہ پانی ہے۔ ایک علاقے کے اندر ایسا ہوتا کہ سمندر، دریا کے اندر طغیانی آتی ہے۔ طغیانی آنے کے بعد ان کا یہ رواج تھا کہ وہ ایک لڑکی کو تیار کر کے، جس طرح دلہن بناتے ہیں، اس کو تیار کر کے اس کو اس دریا کے اندر پھینکتے۔ اس کے بعد وہ دریا کنٹرول ہو جاتا، کم ہو جاتا۔ یہ ان کا نسل در نسل یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر پھر ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا گیا کہ بھئی ایک علاقہ ہے، اس کے اندر ایسی صورتحال ہے کہ جب اس دریا کے اندر طغیانی آتی ہے تو لوگ ایک لڑکی کو تیار کر کے اس کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ یہ ان کا رواج ہے اور انہوں نے اس طریقے سے نمبر لگایا ہے، خاندان تر خاندان یہ ان کا نمبر لگا ہوا ہے کہ بھئی اس سال فلاں خاندان سے، فلاں قبیلے سے لڑکی کو ہم تیار کر کے اس سمندر کے اندر، دریا کے اندر ڈالیں گے، پانی کی طغیانی کم ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بتلایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچی پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد دریا کو یہ لکھا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو سیدھا چل، ورنہ ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ خط پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا کہ بھئی آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس پرچی کو دریا کے اندر ڈال دینا ہے۔ اس کے بعد 1450 صدیاں گزر گئی، 14.5 صدیاں گزری، وہ دریا اسی حالت پر ہے، نہ اس کے اندر طغیانی آئی اور نہ وہ کم ہوا کبھی۔ یہ ایک پرچی کے اندر اللہ رب العزت نے یہ تاثیر رکھی ہے۔ ہم تو پیروں کو بیان کرتے ہیں کہ فلاں پیر کی تعویذ بڑا با اثر ہے، ایک پرچی کو آپ کیوں نہیں دیکھتے؟ ایک تعویذ کو آپ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ایک لکھی ہوئی ایک پرچی، اس کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک ہے۔ پھر ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے سرزمین پر کھڑے ہوئے ہیں، اسی اثناء میں زلزلہ ہوا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا تجھ پر عمر عدل و انصاف نہیں کرتا کہ تو ہلتی ہے؟ اس کے بعد آج 14.5 صدیاں گزری، اس کے بعد آج تک مدینہ کے اندر زلزلہ نہیں ہوا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک ہے، یہ ان کی شان ہے۔ عناصر اربعہ میں سے ایک چیز جو ہے وہ ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دستے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کے لیے بھیجا ہے۔ اس دستے پر دشمن ابھی حملہ کرنے والے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت کی جانب سے الہام ہوا کہ بھئی یہ جو آپ کا لشکر ہے، جو مومنین ہے، جو مسلمان ہے، ان پر جو ہے کافر جو ہے دشمن قبضہ جو ہے حملہ کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ یا ساری الجبل، یعنی اپنی حفاظت کر لو، دشمن جو ہے پہاڑی کے پیچھے ہے اور آپ پر ابھی حملہ کرنے والے ہیں، آپ اپنی بچاؤ کا انتظام کریں۔ یہاں جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا، اور وہاں کے جو بڑے سالار تھے، سپہ سالار بڑے لوگ تھے، ان کے کانوں تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پہنچ گئی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ کوئی ایسا بادشاہ ہمیں دکھا دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خمینی انقلاب ہمارے لیے کیا ہے؟ مشعل راہ ہے۔ تبدیلی کیسے آئے گی؟ ہم خمینی کے جو بنائے ہوئے اصول ہیں اس کے اوپر چلیں گے تو یہ جو ملک ہے، ملک پاکستان، ملک خدا داد، اس کے اندر ترقی ہوگی، یہ ترقی پذیر ملک ہوگا، اس کے اندر امن و سکون ہوگا۔ بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ پڑھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ پڑھیں، دیکھیں کہ کیسی حکمرانی انہوں نے کی۔ یہ ہے ان کی شان، عدل و انصاف اتنا، اللہ کی فرمان برداری اتنی۔ جو آدمی اللہ کا مطیع بن جائے، فرمان بردار بن جائے، ہر چیز اس کی خدمت میں لگ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت تمام مخلوق کو اس کی خدمت میں لگا دیتے ہیں، اور ہر قسم کی مخلوق کو اس کے لیے دعائیں اور استغفار کرتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان مبارک ہے کہ ہر چیز کو اللہ رب العزت نے ان کا تابع بنا دیا۔ دیکھیں بنی اسرائیل کے جو انبیاء کرام تھے، ان کی خصوصیات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ خصوصیات اللہ رب العزت ایسے بندے امت میں پیدا کریں گے کہ وہ خصوصیات میرے امت کے بندوں کے اندر ہوگی۔ اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ ہوا پر ان کا تصرف تھا اللہ رب العزت کے حکم سے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انعام تھا۔ یہ دیکھیں یہ چیز کہاں پائی جا رہی ہے، یہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کو حکم کر رہے ہیں، اور وہ آواز کہاں تک پہنچتی ہے؟ اس لشکر تک وہ آواز پہنچ جاتی ہے۔ بہت ہی سادہ زندگی گزاری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان کی وفات ہوئی، جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے، تو ان کے اوپر ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 87,000 درہم ان پر قرضہ تھا، ذاتی اخراجات کا ان پر قرضہ تھا۔ اور یہاں کیا ہے ہمارے اسلامی ممالک کے اندر بھی اور دوسرے ممالک کے اندر بھی، کہ امیروں کی وجہ سے ملک مقروض ہے، امیروں کی وجہ سے ملک مقروض ہے، اور ایک امیر جو ہے وہ اپنی اخراجات کی وجہ سے خود مقروض ہے۔ آپ اندازہ لگائیں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کو آپ دیکھیں، فوج کو آپ دیکھیں، صوم و صلات کے کیسے پابند ہیں۔ ایک مرتبہ قیصر روم نے تحفے کے اندر 3 چیزیں بھیجی، تحفے کے اندر 3 چیزیں بھیجی۔ قاصد جب مدینہ کے اندر داخل ہوا، لوگوں سے پوچھا کہ بھئی تمہارے سردار کہاں ہیں، تمہارے سردار کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ بھئی ہمارا سردار نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا امیر ہوتا ہے۔ اس نے پوچھا کہ بھئی مجھے اس سے ملنا ہے، اور قیصر روم کی طرف سے 3 چیزیں قیصر روم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے کے اندر بھیجی ہیں۔ 2 شیشیں تھیں اس کے اندر، ایک شیشی کے اندر زہر تھا اور ایک شیشی کے اندر عطر، اور ایک لونڈی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتلایا گیا کہ اس وقت مسجد نبوی کے اندر مسجد نبوی کی توسیع کا کام ہو رہا ہے۔ واقعہ وہی ہے کہ حضرت
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو جگہ مانگی گئی تھی، وہی جگہ جو مسجد کے اندر داخل کی گئی، غالباً وہی مسجد کی توسیع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی توسیع کا کام ہو رہا ہے، مسجد کا رقبہ چونکہ کم پڑ گیا، اس کے بعد توسیع کی ضرورت پڑی، تو مسجد کے اندر کام کر رہے ہیں، آپ وہاں چلے جائیں۔ جب یہ آدمی مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی کے گارے کے اندر کھڑے ہوئے، درمیان میں مٹی کا گارا بنا رہے ہیں۔ اس قاصد نے جب دیکھا، اس نے تو اپنے بادشاہوں کو اور اپنے جو وڈیرے تھے، وزیروں کو، ان لوگوں کو دیکھا تھا کہ بادشاہ کیسے ہوتے ہیں، اور یہ فقیر قسم کا آدمی جو ایک مسجد کے لیے گارا بنا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور کہا کہ ان کی خدمت میں شیشی پیش کی، پہلا بوتل جو ہے ان کی خدمت میں پیش کی، شیشی ان کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت عمر سے کہا کہ یہ قیصر روم کی طرف سے آپ کو پہلا تحفہ ہے، اور یہ ایسا تحفہ ہے کہ اس کے اندر زہر ہے، یہ ایسا زہر ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ پر کوئی حملہ آور ہونے والے ہیں، اور آپ کو راستے کا بھی پتہ ہے کہ یہاں سے وہ آئیں گے، آپ کو خطر ہو کہ بھئی اس راستے سے وہ آئیں گے، اس راستے پر یہ چند چھینٹے آپ ڈال دیں، اس پر چھڑک دیں راستے پر، قافلے اور اس لشکر والے اس بو سے، بدبو سے سارے کے سارے مر جائیں گے، یہ ایسا زہر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شیشی لی، اس کا ڈھکن کھولا اور پی لی۔ اس قاصد نے جب دیکھا تو یہ بے ہوش ہو گیا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے۔ وہ جب ہوش میں آیا تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ بھئی آپ کے پاس کوئی جادو ہے، یا آپ کے پاس کوئی منتر ہے، یا دم ہے، کیا کیا آپ نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پیارا جواب دیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ بھئی آپ کو آپ کے وہم و گمان نے، آپ کے غلط عقائد نے، آپ کی غلط سوچ نے، آپ کے بتوں نے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے کہ بھئی مارنے والی چیزیں یہ ہیں، اور ہمیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ مارنا چاہے آدمی اسی سے مرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ مارنا چاہے اس وقت مرتا ہے۔ اچھا بھئی، یہ ایک شیشی کا قصہ ختم ہوا۔ دوسری شیشی ان کی خدمت میں پیش کی کہ بھئی یہ دوسری شیشی ہے، اس کے اندر ایک ایسا عطر ہے، بادشاہ کی طرف سے ایک ایسا تحفہ ہے کہ بھئی اگر اس کے چند قطرے کسی جگہ پر ڈال دیا جائے تو یہ خوشبو سالوں سال تک یہ باقی رہتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شیشی کا ڈھکن کھولا اور اس کو اس مٹی کے اندر ڈال دیا۔ مسجد نبوی کے جو تعمیر ہو رہی تھی، اس مٹی کے اندر اس شیشی کو انڈیل دیا۔ وہ قاصد پھر حیران ہوا کہ بھئی اتنی قیمتی شیشی تھی، اتنے قیمتی عطر تھا، بادشاہ کی طرف سے تحفہ تھا، اس نے مٹی میں ڈال دیا، حیران اور پریشان ہوا۔ پھر قیصر روم کی طرف سے یہ جو لونڈی تھی، یہ جو کنیز تھی، یہ پورے ملک کے اندر انہوں نے خوبصورت عورت دیکھی تھی، خوبصورت لڑکی، بہت جانچ پڑتال کے بعد یہ خوبصورت لڑکی ان کو ملی، اور اس کے بعد ان کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے نکاح کر لیں گے تو ہم ان کے اوپر تان کریں گے، ان کا ایمان جو ہے وہ اس طرح باقی نہیں رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی چیز کو بھی مسترد کر دیا، دوسری چیز کو بھی مسترد کر دیا۔ اب تیسری چیز کی باری جب آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس ڈونڈی کو پیش کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گارے کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اعلان کیا کہ تم جو یہاں مسجد کے کام میں لگے ہوئے ہو، مسجد کی خدمت جو کر رہے ہو، تم میں سے کوئی غیر شادی شدہ ہے؟ ایک آدمی نے ہاتھ اٹھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنیز کا، اس لونڈی کا نکاح اس سے کرا دیا۔ جب یہ قاصد واپس چلا گیا، قیصر روم کے پاس جب یہ قاصد واپس جاتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ کہتے کہ بھئی ان کو ہرانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں نے ان کے یہ تذکرہ کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ تذکرہ کیا کہ بھئی ان کی جو فوج ہے وہ راتوں کو مسلح پر کھڑی ہوتی ہے، اس کے لوگ جو ہے راتوں کو مسلح پر کھڑے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں عبادت کی وجہ سے سرخ ہوتی ہیں، لال ہوتی ہیں، اور دن کو میں نے ان کی فوج کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ گھوڑوں کے پشتوں پر بیٹھ کر اللہ کے راستے، اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ وہ تلوار چلاتے ہیں۔ ان کو ہرانا آسان کام نہیں ہے، جبکہ یہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں کے جو فوجی ہیں، وہ راتوں کو برائیوں کے اندر، شراب پینے کے اندر اور مجلسوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور دن کو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی حالت میں نہیں رہتے،
ان کو ہرانا آسان کام نہیں ہے۔ پھر اسی قاصد سے قیصر روم نے مشورہ کیا کہ بھئی آپ ہمیں رائے دیں کہ حضرت عمر کو ہم کیسے ہرائیں۔ جو ہم نے شیشی بھیجی تھی زہر کی، اس سے بھی ان کی ایمان کے اندر کوئی کمی نہیں آئی، اور جو شیشی ہم نے عطر کی بھیجی اس کو بھی انہوں نے قبول نہیں کیا، اور جو کنیز جو لونڈی ہم نے بھیجی تھی اس کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسترد کی۔ اب کیا کریں بھیا؟ اس قاصد نے جواب دیا کہ بھئی یہ جنگ قادسیہ کے بعد جنگ یرموک ہوا، قادسیہ کے جنگ کے بعد جنگ یرموک ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ دو بڑے جنگ تھے۔ اس قاصد نے قیصر روم کو یہ مشورہ دیا کہ بھئی ایسا کر لیتے ہیں کہ قادسیہ کا جو راستہ ہے، اس راستے پر 5 میل لمبی قطار ایرانی خوبصورت اور خوبرو لڑکیاں یہاں ہم قطار میں کھڑا کر دیں گے۔ ان عورتوں کو ہم کیا کر دیں گے؟ کھڑا کر دیں گے اس راستے پر۔ اور وہ کیسی ہوں گی؟ وہ ننگی دھڑنگی ہوں گی۔ ان کی حالت کیا ہوگی؟ ان کے بال کھلے ہوئے ہوں گے، ان کی حالت جو ہے وہ ایسی ہوگی کہ وہ اپنے طرف مردوں کو مائل کرنے والی ہوں گی۔ اس قاصد کے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس نے ایران کے اندر یہ اعلان کیا کہ بھئی ایرانی لڑکوں کو کیا کریں؟ اس خدمت کے لیے پیش کریں۔ 5 میل لمبی قطار جنہوں نے لگائی ہے وہ آج کیا کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ایسے تھے، صحابیات ایسی تھی۔ اپنی حالت ان کی کیا ہے ذرا تاریخ کو پڑھنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع پہنچی کہ بھئی انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے۔ پہلے تو ہر منصوبے کے اندر وہ ناکام ہوئے، اب انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ ہم ایسی عورتوں کو راستوں پر کھڑا کر کے جب یہ مرد ان کی طرف دیکھیں گے تو ان کا ایمان ضائع ہو جائے گا، ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا، اور وہ خود بخود جو اللہ کی مدد نصرت ہے وہ ان سے اٹھ جائے گی اور وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو، سپہ سالاروں کو جمع کیا، جو بڑے لوگ تھے، اپنے لشکر کے ساتھیوں کو جمع کیا اور اللہ کا یہ پیغام ان کو سنایا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ اے نبی جی، ان مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اسی طرح ان مومنات عورتوں سے کہیں کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ کا یہ پیغام پہنچایا، ان کو سنایا۔ تمام کے تمام صحابہ کرام تک یہ پیغام پہنچا۔ اس کے بعد جنگ کا موقع آیا، اور یہ جو رومن ہے یہ 3 سے 3.5 لاکھ تک لوگ تھے، اور صحابہ کرام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے جو لوگ تھے وہ 30,000 تھے۔ 3 لاکھ کے مقابلے میں کتنے؟ 30,000۔ اور اللہ نے فتح اور کامیابی کامرانی کس کو دی؟ 30,000 کو۔ یہ اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت تھی۔ جب یہ قادسیہ تک اس راستے پر داخل ہوئے جہاں پر عورتیں کھڑی ہوئی تھیں، 30,000 صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی نے بھی نگاہ نہیں اٹھائی۔ یہ صحابہ کی عظمت ہے۔ تم عورتیں، ننگی عورتیں کھڑی کرتے ہو، یہ تمہارا کام ہے، اور نظروں کو بچانا اللہ کے نبی کے صحابہ کا کام ہے۔ یہ مقام اللہ نے صحابہ کو دیا۔ آج اگر صحابہ کرام کے نام لیوا ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ یہ 30,000 کے لشکر میں کسی ایک صحابی نے نگاہ نہیں اٹھائی، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ وہی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت کی جو عورتیں تھیں ان کے جملے کو دہرائے، اسی بات کو دہرائے کہ بھئی یہ کون سی مخلوق ہے؟ یہ انسان ہے یا فرشتے ہیں یا جن ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ تو اوپر نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ انہوں نے تو ایران کی حالت دیکھی تھی، اس لیے انہوں نے یہاں یہ جملہ کہا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر صبر کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا فجر کی نماز میں 26 ذی الحجہ کو۔ پھر 3 دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار رہے۔ زخموں کا تاب نہ لاتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 محرم کو جام شہادت نوش کر گئے، وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کا اہتمام کتنا ہے۔
کہ ایک صحابی کی چادر وہ ٹخنے سے نیچے ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے گہرے زخم ہیں کہ زخم سے اگر خوراک دے رہے ہیں تو زخم کے راستے سے وہ خوراک کیا ہے نکل رہا ہے. اس کے باوجود بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بیٹے بھائی یہ جو آپ کی لنگی نیچے لٹک رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے, اپنی لنگی اٹھاؤ. تو اللہ رب العزت ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو, تمام صحابہ کرام کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.